نہ کہتے ہیں آ گئی، نہ کہتے ہیں کرو. چلو اللہ خوش رکھے آپ. اب اصل اختلاف سمجھ آ گیا نا. نمبر 2 18 اور 10 والی بات یاد رکھ لیں، اور نمبر 2 دوام اور ترک والی بات یاد رکھ لیں. اب غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے ایک غیر مقلد نے ناروال سے فون کیا، حنفی نے، غیر مقلد اس کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی استاد جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا جی پوچھو. اب ذرا مسئلہ سنیں. میرے پاس 4 ٹیچر غیر مقلد کھڑے ہوئے ہیں اور کتابیں لے کر کھڑے ہیں، کتابیں پاس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مولانا گمن صاحب سے کہو ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے. چیلنج دیکھا. ہمیں ایک حدیث دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے. ہمیں کوئی ضد تھوڑی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے پھر بھی عمل نہ کریں. اب آپ سمجھیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف ہے اور بڑا مخلص آدمی ہے، اور دیکھو اس نے کیسی بات کی ہے. اب آپ دوڑیں گے سادہ کی طرف. استاد جی کوئی حدیث دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، غیر مقلد نے ہم سے سوال مانگ لیا ہے، جس کا جواب کیا دے. میں نے اس سے کہا یہ جو تیرے ساتھ 4 ٹیچر کھڑے ہیں نا، یہ موبائل اس ٹیچر کو دو، موبائل اس ٹیچر کو دو اور سپیکر آن کر دو. اب اسے کو ذرا سوال کرے. اس نے فون کہا شیخ صاحب السلام علیکم. میں سمجھ کے ہمارا شکار آ گیا. سمجھ آ گیا نا کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب السلام علیکم. جب شیخ صاحب کہے نا ہم سمجھتے ہیں کون ہے، اور السلام علیکم جب السلام علیکم کہے نا ہمیں سمجھ آ گئی بندہ کون ہے. میں نے کہا وعلیکم السلام. سمجھ آ گئی؟ ہاں وعلیکم السلام. میں نے کہا اچھا. اور اس پر ہمارے پاس نص موجود ہے، ہم ایسے بات نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے آپ جب قافیہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، پھر اس پہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں میم بھی تو تعریف کے لیے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا تھا امنم برم سیام و فم سفر، تو حضور نے فرمایا لیس منم برم سیام و فم سفر. دیکھو حضور نے لام کی جگہ میم استعمال کی ہے. پھر آپ جواب دیتے ہیں نہیں الف لام کی وضع تعریف کے لیے ہے اور میم تعریف کے لیے وضع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل رکھنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا اس کی زبان میں. جواب دیتے ہیں نا. اس نے کہا السلام علیکم. ہم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. میں نے دفعہ دخل مقدر کر دیا ہے. آپ کو اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سلام کیسے کرتے ہیں. ہم نے ساتھ آپ کافی کی عبارت بھی پیش کر دی ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم نے کافی ٹک کے پڑھا ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں کبھی واقعہ سناتا ہوں. جو ہمارے بعض مدرسین آتے ہیں ان کو تدریس کا ذام ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ پورا سال تقریریں کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ تدریس کیا ہوتی ہے. میں کبھی آپ کسی ادارے میں جاؤں، اللہ پاک گواہ ہے، آپ بغیر مطالعے کوئی کتاب درس گاہ میں سامنے رکھ دینا اور کہنا یہ مقام طلباء کو سمجھاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا تدریس کہتے کسے انشاءاللہ. ہاں لیس الفتح من یقول کانا بھی الفتح من یقول ہا اندا. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسٹیج سنبھال رکھے عوام کو سنبھالنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں درسی کتابیں آتی نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورت اور مجبوری ہے. اس لیے ہم نے تدریس چھوڑ کے پوری زندگی عوام کے اندر کھپا دی ہے تاکہ عوام کے نظریات پر محنت کریں. اور یہ بہت شدید وقت کی ضرورت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں عالم کا مدرس نہ ہونا عیب نہیں، عالم کا واعظ نہ ہونا عیب ہے، چونکہ نبوت کا اصل منصب واعظ ہے نہ کہ تدریس. آپ نبی کے بارے سے ہے نا، تو نبی کا اصل منصب کیا ہے؟ واعظ کرنا یا کتابیں پڑھانا؟ اصل منصب تو نبی کا یہ ہے نا. اس لیے اگر کوئی مدرس نہ ہو تو عیب نہیں ہے، اور واعظ نہ ہو تو یہ عالم کی کمزوری ہے کہ عوام کو بات بتا کے ہو نہیں سکتا. کمزوری آپ کی ہے، کھاتے ہمارے ڈالتے ہیں. یوں نہ کیا کریں، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اپنی کمزوریاں دوسرے کھاتے میں نہ ڈالیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو میں بات میں اس لیے 2-4 باتیں کہتا ہوں کہ مسلسل مجھے ہر روز چٹیں آتی ہیں، اپنی کارگزاری سنائیں، اپنی باتیں بتائیں. پھر میں 1-2 بات درمیان میں بتا دیتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں کس لہجے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جتنے بحمد اللہ تعالیٰ دین کے شعبہ جات چل رہے ہیں، اللہ کا لاکھ کرم ہے. اللہ پاک نے ان تمام شعبوں میں ہم سے کچھ نہ کچھ کام دیا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کل میرا یہاں سلہ والی جمعہ تھا، تو میں نے جمعے کے بعد چونکہ میں ان سے ذکر تھی اور اس میں کوئی 60-70 آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے تھے. تو اس علاقے کے بہت بڑے علماء، تبلیغ والے، دوسرے سب جمع تھے. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا
بعض تبلیغ کی آڑ میں جہاد کے دشمن ہیں اور بعض جہاد کی آڑ میں تبلیغ کے دشمن ہیں. اگر کوئی ایسا کام کرے تو مجرم ہے. ہم تبلیغ بھی مانتے ہیں، جہاد بھی مانتے ہیں. بات ٹھیک ہے؟ ہم تبلیغ کی آڑ میں جہاد پر بولنے کی اجازت نہیں دیتے اور جہاد کی آڑ میں تبلیغ کے خلاف گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تبلیغ اپنا کام ہے اور جہاد اپنا کام ہے. مستقل اپنا اپنا کام موجود ہے. آپ اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے پر بلا وجہ تنقید کیوں کرتے ہو؟ بھائی اگر میں بستر اٹھا کے گرمی میں چلہ نہیں لگا سکتا تو بستر اٹھانے والوں کے خلاف بک بک تو نہ کروں. اگر میں گن اٹھا کر افغانستان نہیں جا سکتا تو اٹھانے والوں کے خلاف بک بک تو نہ کروں نا. یہ بات زیب دیتی ہے. ایک آدمی کام بھی نہ کرے اور دوسرے کے خلاف باتیں بھی شروع کر دے. اپنے ایمان کی حفاظت فرماؤ اور دینی کام کرنے والے افراد کے خلاف بال کے اپنی عمر کو اپنی زندگی برباد مت کرو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر انہوں نے کہا میں نے کہا ذرا اس کو فون دے. اس نے فون لے لیا. شیخ صاحب السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. جی فرمائیں. مجھے کہتے ہیں ایک حدیث آپ ایسی ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو؟ ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور انفی ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ ایک حدیث ایسی ثابت کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو؟ میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا. لو میں نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا سوال کیا ہے؟ اور جی میرے سوال کا جواب. میں نے کہا میرے سوال کا جواب. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھنا غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو فوراً پھسل جائے. غیر مقلد مماتی وہ ہوتا ہے جو فوراً پھسل جائے، فوراً سلپ ہو جائے اور فوراً یو ٹرن لے. میں نے جب اسے کہا آپ کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، فوراً سلپ ہوا. مجھے کہتا ہے اللہ دے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن رفع الیدین کیتا تے ہے نا. سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا. میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا. اب بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا حکم کی حدیث تو دکھا دے، منع کی ہم دکھا دیں گے، کرنے کی تو دکھا دے، ترک کی ہم دکھا دیں گے. منع حکم کے مقابلے میں آتا ہے اور ترک کرنے کے مقابلے میں آتا ہے. اب دیکھو ان لوگوں نے کیسے ٹوٹکے یاد کرا رکھے ہیں اور ہم عام آدمی کی زبان پر جاری ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی اس نے مضبوط دلیل پیش کر دی ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کر کے پروپیگنڈا کریں گے اور آدمی کو الجھا کے رکھ دیں گے. اچھا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ رفع الیدین کے مسئلے پر ان کا جو موقف ہے اگرچہ پورا موقف ثابت نہیں ہوتا لیکن اسی درجے میں چونکہ حدیث ان کو مل جاتی ہے بخاری میں مسلم میں، اس لیے سب سے زیادہ وہ اس مسئلے پہ زور دیتے ہیں. آپ تین باتوں کا اہتمام کر لو جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے. نمبر ایک یہ 10 اور 18 والا مسئلہ صاف کر لو. نمبر دو دوام اور ترک والا مسئلہ ثابت کر لو. نمبر تین انہوں نے اس مسئلے پہ جب بخاری کی بات کرنی ہے نا آپ ان سے ایک بات کہو بھائی ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے؟ یہ بات کر سکتے ہو نا بھائی صرف ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے اصح البعد کتاب اللہ ہے یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر بخاری کا پہلا نمبر ہے؟ غیر مقلد کے ساتھ آپ وطر پہ بات کریں گے بخاری پہلے پیش نہیں کرے گا. آپ 3 طلاق پہ بات کریں بخاری پیش وہ پہلے نہیں کرے گا. آپ ہاتھ باندھنے پر بات کریں پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا. اتنے مسائل موجود ہیں کہ جن میں غیر مقلد پہلے بخاری، آپ 2 ہاتھ کے مسافے کی بات کریں غیر مقلد پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا. یہ اتنے مسائل موجود ہیں کہ جس پر بخاری کا نام پہلے نہیں لے گا لیکن جب ترک رفع الیدین کی باری آئے گی اس نے فوراً پہلے بخاری کو پیش کرنا ہے. وہ جی آپ بخاری نہیں مانتے. مجھے فیصل آباد سے ایک لڑکے نے فون کیا اور اس نے کہا جی میں تبلیغ میں گیا ہوں اور 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، واپس آئے تو مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں. میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت تو آپ کو پریشان نہیں کرتے تھے نا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کب سے پریشان کرنا شروع کیا ہے؟ کہتا ہے جب سے میں نے نماز شروع کی ہے، جب سے میں نے 4 ماہ لگائے. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لڑکا مجھے ان کا سوال بتانے لگا. مجھے کہتا ہے حضرت ایک سوال کا جواب تو دے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد نے پکڑ کے پوچھا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. اس نے کہا رفع الیدین کرنا چاہیے. میں نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے. اچھا استاد جی آپ یہ بتائیں کیا رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں ہے؟ اب دیکھو انہیں کیسے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. غیر مقلد کیا کرے گا؟ پہلے ایک آپ کے حنفی لڑکے کو لے گا
اور اسے ایک پٹی پڑھا دے گا کہ دیکھو بخاری کا نمبر قرآن کے بعد سب سے پہلے ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، تمہارے حنفی کو مدرسے میں شیخ الحدیث اسے کہتا ہے جو بخاری پڑھائے، لیکن یہ سب دھوکہ دینے کے لیے سب فراڈ ہے۔ غیر مقلد یہ بات سمجھائے گا، تمہارے مدرسوں کے آخر میں صحیح بخاری کی تقریب ہوتی ہے، ختم بخاری، اور کسی کتاب کی نہیں ہوتی۔ یہ حنفیوں نے صرف دھوکہ دینے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ کہے گا کیوں؟ اس نے کہا نا بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری مانتے نہیں ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، بخاری پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اپنے کابر کا اعتماد دلایا ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے ہوتا ہے۔ ہمارا لڑکا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں ثابت کر دوں، پھر اس نے کہا تو ثابت کر دے، میں مسلک بدل دوں گا۔ ہم فوراً مسلک بدلنے کی بات کرتے ہیں، میں حدیث ہو جاؤں گا تو ثابت کر دے۔ اچھا وہ کہتا ہے تم جب رکوع میں جو رفع الیدین کرتے ہو؟ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہم تو کرتے ہیں، لے صحیح بخاری موجود ہے، میں 5 حدیثیں دکھاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، جا اپنے مولویوں سے پوچھ لے، وہ بخاری میں دکھا دے حضور رفع الیدین نہیں کیا، تجھے ابھی پتہ چل جائے گا بخاری مانتے ہیں کہ نہیں۔ لمبی بات نہ کرنا، لمبی بحث نہ کرنا، صرف موٹی سی بات پوچھ لے کہ بخاری کی کوئی حدیث ہے حضور رفع الیدین نہیں، اتنی بات پوچھ لے، وہ پہلے سے اس کو پورا تیار کر کے لاتا ہے۔ اب غیر مقلد ساتھ ہوگا اور آ کر کہے گا آپ کے لڑکے ذرا پوچھو مسئلہ بھائی، وہ کہے گا آپ کا ساتھی مفتی صاحب ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو رفع الیدین نہ کرنے کی بخاری میں حدیث ہے؟ مولوی صاحب کہے گا نا ترمذی میں، نہیں جڑی گل میں پوچھی ہو دسو، جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتاؤ۔ وہ کہے گا بیٹا سارے مسئلے بخاری میں تو نہیں، حضرت جو میں نے بات پوچھی ہے نا 2 لفظی بات اس لڑکے کو بتاؤ۔ اب لمبی بحثیں کرتے ہیں، ہر بات پہ مناظرے کرتے ہیں، کیوں عوام کو پریشان کرتے ہیں؟ اب موٹی سی بات بتاؤ کہ بخاری شریف میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے تو وہ ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب پھر مسئلہ سمجھانا شروع کریں گے، وہ کہے گا میں نے کہا تھا نہیں ہے۔ یہ گھنٹہ تجھے مناظرے کریں گے، تقریریں کریں گے، طویلیں کریں گے، لیکن بخاری کی بات نہیں کریں گے۔ ان سے کیا بتا دو؟ وہ لڑکا پھر پوچھے گا مفتی صاحب آپ بتائیں بخاری میں حدیث ہے؟ وہ سب سمجھانا شروع کریں گے، مفتی صاحب میں نے 2 لفظی بات کی ہے، بخاری میں ہے یا نہیں، بس اے دسو تسی لمبی بحث کر کے شروع ہو گئے ہو، چلو اٹھ چلیے۔ وہ لے چلے گا، اچھا یہ بتا شہر کسی اور عالم کے پاس جانا ہے؟ تبلیغی مرکز جانا ہے، جمعیت کے پاس جانا ہے، مفتی کے پاس جانا ہے، شیخ کوئی اور ہے مولوی؟ چل کس کے پاس جانا ہے؟ نہیں ہے، میں تجھے اپنے استاد جی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ غیر مقلد پاس لے کر جائے گا، حضرت ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو بخاری میں حدیث ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پتر 5 نے ایک نہیں 5 نے، ایک نہیں 5 ہے۔ اچھا اور بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی؟ اس نے کہا ایک حدیث پہ نہیں ہے۔ حنفی جھوٹ بولتے ہیں، بخاری کو مانتے نہیں ہیں، بس دھوکہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا اب دیکھ لیا، ہمارے شیخ الحدیث کے پاس آئے ہیں، اس نے فوراً 5 پیش کر دی ہے، تمہارے مولوی نے ایک بھی پیش نہیں کی اور دائیں طرف کی باتیں کرتا پھر رہے۔ اب دیکھو انہیں کیسی ذہن سازی کی ہے کہ مجھے استاد نے فون کیا کہ جی میں تبلیغ میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد پریشان کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا پریشانی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مریض اسپتال نہ پہنچے۔ جب مریض کا ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے نا، پھر مریض کی پریشانی نہیں ڈاکٹر کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو گیا نا، اب تو نے پریشان نہیں ہونا، میں پریشانی ہماری ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے، یہ غیر مقلد ہے، تبلیغ کا بندہ بن کے فون کر رہا ہے، یا واقعتاً تبلیغ جماعت کے ساتھی جو پریشان ہیں۔ ہمیں سوال سے فوراً اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا چل آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی صحیح بخاری میں ہے رفع الیدین نہ کرنے کوئی حدیث۔ اب اگر میں کہتا ہوں نہیں ہے تو یہ سننا چاہ رہا تھا، ریکارڈنگ ہوتی ہے بات۔ اگر ہم کہتے ہو ہے، اس نے کہا جی پیش کریں، بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر میں لمبا مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ نہیں بھی بخاری میں نہیں ترمذی میں ہے، ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، تو یہ تو وہ پہلے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے لانا اس کو اسی مسئلے پر ہے، اچھی طرح سمجھنا، لانا اس کو اسی پر ہے کہ ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہنی، تھوڑی دیر بعد کہنی، اور یہ بات اس سے منوا کے پھر کہنی۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ملتان، تو مجھے تلمبہ جو رائیونڈ کی شاخ ہے وہاں سے فون آیا مولانا ریاض صاحب کا۔ وہاں تلمبے کے سب سے بڑے استاد اس وقت عیدگاہ کے وہی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ملتان آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے لے کر آنا، یا ایک آدمی سے بات کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے قریب اپنے ایک دوست سے پوچھ لیا کہ یار انہوں نے مجھے وجہ نہیں بتائی، تو وجہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے کہا میرا خیال ہے وہاں عثمانی ہوتے ہیں،
جماعت المسلمین والے تو شاید تو ثواب و عذاب قبر پہ بات ہو۔ میں نے خیر اسی کے حساب سے ایک تفسیر اور سیاستہ کا جو چھوٹا سا سٹ ہے نا وہ میں نے کتابیں اکٹھی ساتھ لے لی بغیر حاشیے کے، وہ میں لے گیا۔ رات میں جا کے تلمبس ہو گیا، طلبہ وہاں پہ جماعت میں چلے گئے جو موجود تھے، استاد نے کہا بھی بیٹھ جاؤ، جو مولانا سے اپنے سوالات آپ کریں اور جواب لیں۔ رات میں طلبہ سے گپ شپ لگاتا رہا، ان کے مسائل پہ ان سے بات ہوتی رہی۔ صبح جب ہم گئے تو وہاں قریب ایک جگہ ہے قادر پور راما، ایک آدمی تھا سیٹھ ذوالفقار، اب یہ فوت ہو گیا، بہت بڑا مالدار رئیس آدمی ہے اور کئی اس کے مربع زمین ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات میں اس کے پاس گئے، صرف اس کو تبلیغ کے عنوان پہ دعوت دینے کے لیے۔ جب وہاں گئے اس نے مولانا کو آڑے ہاتھوں لیا، اس نے پہلا مسئلہ ہی اپنا چھیڑ دیا کہ قبر میں نہ عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ہوتا ہے، اس نے کہا اگر ہوتا ہے تو یہ قرآن موجود ہے، آپ دکھا دیں، میں مان لوں گا، قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ مولانا فرمانے لگے دیکھو نماز قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہیں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، قرآن کریم میں تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات ساری حدیث میں ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب ساری احادیث جھوٹ کا پلندہ ہیں، مجھ سے قرآن سے بات کریں، قرآن میں ہے تو بتائیں، نہیں قرآن میں تو جواب دیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب مناظر تو نہیں ہے نا، مولانا کو تو نہیں پتہ اس کو ہم نے پکڑنا کیسے ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی اس کا مرض کیا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلے اب بات شروع یہاں سے ہو گئی کہ ثواب و عذاب قبر کے اوپر۔ مجھے اس نے کہا جی مولانا صاحب دو ٹوک سی بات ہے، اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے ہم مان لیں گے، قرآن سے ثابت کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ میں سمجھ گیا اس کا مرض کیا ہے کہ یہ حدیث کے نام سے بدعتہ ہے، اب اس کو حدیث پہ لانا ہے لیکن میں اس کی زبان سے لاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے اس کا مرض میں سمجھ گیا نا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک اناڑی ہوتا ہے عطائی اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ عطائی کے پاس آپ بیٹا لے کر جائیں کہ جس کو بخار ہے وہ فوراً انجیکشن لگا دے گا اور ساتھ 2 گولیاں کھلا دے گا۔ آپ گھر آئیں گے، بچے کا کچھ بخار اتر جائے گا، صبح پھر جان لگیں گے تو آپ نے کچھ آرام ہے، بیوی نے کہنا آرام ہے، شام پھر واپس آئیں گے، اس نے کہنا زور تک تو رہا، پھر بخار چڑھ گیا، آپ پھر ڈسپینسری پاس لے جائیں گے، انجیکشن لگا کے پھر 2 گولیاں دے دے گا، شام بخار اتر جائے گا، صبح آپ چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر بیوی نے کہنا ہاں عصر تک ٹھیک رہا، پھر بخار چڑھ گیا، آپ نے پھر لے کر چلے جانا۔ عطائی اور ڈسپینسر یہ نہیں دیکھتا اس بخار کی وجہ کیا ہے، وہ دیکھتا ہے بخار ہے انجیکشن چڑھا دیتا ہے، اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے تو بخار لیکن بخار کیوں ہے، وہ جب وہ لے کر جب پہلے پوچھتا ہے اس نے کوئی کھٹی چیز تو نہیں کھائی، پوچھتا ہے نا اس نے کوئی کھٹی چیز تو نہیں کھائی، یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ سردی میں ننگے پاؤں باہر تو نہیں نکلا، کیوں، وہ دیکھتا ہے بخار کی وجہ کیا ہے۔ اگر کھٹی ہے تو اس کا معنی گلے میں تکلیف ہے، اگر یہ ننگے پاؤں نکلا ہے اس کو سردی لگی ہے، پہلے سردی ٹھیک کرو بخار خود اتر جائے گا، اس کے گلے کو ٹھیک کرو بخار اتر جائے گا۔ تو اسپیشل بندہ یہ دیکھتا ہے میرے مریض کا اصل مرض کیا ہے، ہم گفتگو کرنے سے پہلے اصل مرض تک پہنچتے ہیں پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے اس کا اصل مرض آ گیا، اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور میں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی۔ میں نے کہا دیکھو قرآن میں آ گیا، مجھے پتا تھا اس نے جو سوال کرنا ہے نا، اس نے سوال کرنا تھا تو میرا جواب بننا تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، قرآن میں فی الآخرہ ہے، فی القبر نہیں ہے، آپ نے آخرت کا معنی قبر کیسے کر دیا ہے؟ سوال ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے اللہ ایمان والوں کو کلمہ ایمان ثابت قدم رکھے کہ دنیا میں اور وفی الآخرہ، آخرت میں یا قبر میں؟ آخرت میں۔ اور میں نے کیا ترجمہ کیا؟ قبر۔ مجھے اس نے کہا جی آپ نے قبر اپنی طرف سے کیا، قرآن تو کہتا ہے آخرت۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ بتائیں یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے یا میرے اوپر؟ مجھے کہتا ہے نہ آپ پر نہ میرے اوپر۔ میں نے کہا کس پر نازل ہوا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو میں نے کہا اگر قرآن کے کسی لفظ کا مسئلہ مطلب پوچھنا ہو تو ہم بتائیں گے یا حضور بتائیں گے؟ کہتا ہے حضور بتائیں گے۔ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں لفظ امن آیا ہے، مجھے بتائیں امن کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے جی ماں۔ میں نے کہا قرآن میں تو امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ مجھے کہتے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جہنمی آدمی کی ماؤں کا نام حاویہ ہوگا، جس کی ماں کا نام حاویہ نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے؟ کہتا نہیں یا امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے امن کا معنی ماں ہے، اب دیکھو قرآن ہے امو کا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں ماں نہیں۔ کہتے نہیں یہاں اس کا معنی ٹھکانا ہے۔ میں نے کہا اچھا
میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں لفظ امن ہوگا اور معنی ٹھکانا بھی نہیں ہے. کہتا جی بتائیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کچھ قرآن کریم میں کتاب آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں. محکمات ماں ہیں اور متشابہات بیٹیاں ہیں. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا یا ام کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل. میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے ٹھکانا، اب اصل نکل آیا. میں نے کہا اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب امن کا معنی ماں بھی ہوگا. وہ امہ صدیقہ کانا یاکلانی طعام. میں نے کہا امن کا معنی کبھی ماں ہے، کبھی معنی ٹھکانا ہے اور کبھی معنی اس کا اصل ہے. تو جب لفظ قرآن کا ہو تو معنی میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے نا، کون بتائے گا؟ مجھے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں نے آیت پڑھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں. اب آخرت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب مرنے سے پہلے دنیا ہے تو موت کے بعد پھر آخرت ہی ہوگی نا بھائی. دنیا آخرت مقابلے میں ہے نا، تو جب دنیا ختم ہوگی تو پھر کیا شروع ہوگی؟ آخرت. درمیانی زندگی تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، آخرت شروع ہوگی. میں نے کہا اب جب موت کے بعد آخرت ہے، اب آخرت کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہاں آخرت کے کون سی جگہ مراد ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس میں قادر پور آما آیا ہوں، اگر مجھ سے سرگودے کا بندہ پوچھے آپ کہاں پر ہیں، میں نے کہنا ملتان. اگر ملتان کا بندہ پوچھے کہاں پر ہے، میں کہتا ہوں ملتان. جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ نہیں سمجھے بھائی. سرگودے والا پوچھے آپ کہاں پر ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ملتان. اور ملتان والا پوچھے آپ کہاں بیٹھے تو میں کہوں ملتان. جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی کراچی سے کوئٹہ سے فون کرے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ سرگودا. اچھا کوئی سرگودا میں آپ کا دوست رہتا ہو اور پوچھے آپ کیا پڑھتے ہو، کیا کہو گے؟ سرگودا. اس نے کہا نا سرگودا میں تو میں رہتا ہوں، مجھے پتا آپ سرگودا میں، لیکن سرگودا میں کون سی جگہ ہے؟ اب جواب سرگودا ہوگا. اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ 87 جنوبی گاؤں کا نام بتائیں گے. میں نے کہا بھی مجھے باہر کا بندہ سرگودے کا پوچھے تو میں نے کہنا ملتان، اور ملتان والا پوچھے تو میں نے کہنا قادر پور راما. اب سوال ایک ہی ہے کہ کہاں پہ ہو. کبھی میں جواب میں ملتان کہتا ہوں، کبھی جواب میں قادر پور راما کہتا ہوں. میرے دونوں جواب ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ملتان بہت بڑا ایریا ہے، لیکن ملتان میں کون سی جگہ پر ہوں اب مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. قادر پور راما. سرگودا والا پوچھے کہاں پر ہوں، میں نے کہنا ملتان. وہ اگلا سوال کر دے ملتان میں کس جگہ پر، اب میں نے بتانا ہے قادر پور راما. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی، آخرت میں. اب ہم پوچھیں گے اللہ آخرت سے مراد یا کون سی جگہ ہے؟ قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، جنت ہے، کون سی جگہ ہے؟ اب یہ کون سی جگہ کون بتائے گا؟ اللہ سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے. تو جس پر قرآن اترا وہی بتائیں گے نا. مجھے کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا جن پر قرآن اترا وہ کون ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا حضور سے آپ بتا دیں آخرت کا معنی حشر ہے، میں مان لیتا ہوں. حضور سے میں ثابت کرتا ہوں یا مراد قبر ہے تو آپ مان لیں. بتاؤ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ یہ بات؟ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ اور اگر میں ڈائریکٹ حدیث کہتا تو پھر انہوں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم نہیں مانتے. ہم نے ڈائریکٹ حدیث نہیں کہا، ہم حدیث پر لائے ہیں لیکن یوں لائے کہ وہاں سے وہ نکل نہ سکے. میں نے اس کے بعد کتاب کھولی اور سیاست سامنے رکھی. اب میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث پیش کی اور میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جائے فرشتے آتے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا سوال کرتے ہیں. میت کہتا ہے ربی اللہ دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام. فینادی منادی من السماء افرشوا من الجنہ البسوا من الجنہ وافتحوا باب الجنہ. آگے فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروج. یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو جو آخرت کا میں نے قبر معنی کیا یہ میں نے نہیں کیا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے یہ معنی اس نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب بابا جی کی عمر تو 80 سال کے لگ بھگ تھی، انہوں نے تو ماننا نہیں تھا نا، لیکن میدان اتنا صاف ہوا. ایک بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ کھڑا، اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ تیاری کر آئے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی. بہت سمجھدار آدمی تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ چونکہ ان کے خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس کی سبکی بھی نہ ہو، اس کی ذلت بھی نہ ہو اور عوام کو مسئلہ سمجھ آ جائے.
وہ جو اپنے عوام ڈیرے کے بے گمراہ کر رہا تھا نا، پوری عوام کو بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ دیکھیں عالم ہیں، آپ آئیں کر کے تیاری، ساتھ لیں کتابیں، ہم نے تیاری نہیں کی، ہمیں یہاں موقع دے دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، دعا کر لیں دوبارہ بات کریں گے، چونکہ ہم سمجھ بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ بات ختم ہوگی، میں چلا گیا۔ وہ دن اور یہ دن بحمد اللہ تعالیٰ قادر پورامہ اس ڈیرے سے جماعت المسلمین کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے کون سا مناظرہ کیا ہے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ آپ کے مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 ادھر اور 10 ادھر لڑتے رہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو، ہون ہویا مناظرہ۔ اب ہوا نا مناظرہ، کہ مانا جو نہیں وہ کون سا مناظرہ ہے کہ مان لیں۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ اتنی گفتگو میری اس عنوان پر موجود ہے نا، اور بحمد اللہ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جب تک پسند کا میدان نہ چلے ہم نہیں آتے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے لانا کیسے ہے؟ میں بتا رہا تھا، اس لڑکے نے فون کیا، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، بات ہے نا ذہن میں۔